سامنے 3 تلاوتیں کی گئی. یہ تینوں تلاوتیں جو ہیں یہ انسانی امید کے بارے میں کہ انسان جب دکھوں میں، جب تکالیف میں، مسائل میں یا پریشانیوں میں ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ایسے سہارے کی تلاش کرتا ہے، کوئی ایسی بات سننا چاہتا ہے، کسی ایسے شخص سے ملنا چاہتا ہے جو اسے اس پریشانی کو، دکھ کو، مصیبت کو برداشت کرنے یا اس میں سے نکلنے کا راستہ بتائے. تو آج ہم دیکھتے ہیں جو ہماری انجیل کی تلاوت ہے، انجیل کی تلاوت میں ہم نے پڑھا مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم نے غور کیا. یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مقدس یوحنا کی انجیل کا یہ حصہ جو ہے 13ویں باب سے لے کر 17ویں باب تک، اس حصے کو اپر روم ڈسکشن یا کنورسیشن کہتے ہیں، بالا خانہ کی تعلیم. جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھا رہے تھے تو جو جگہ جہاں فسح تیار کی گئی تھی اس کو بالا خانہ یعنی کہ اپر روم، دوسرے لفظوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ فلور تھا کسی گھر کا، اور وہاں اس کا انتظام کیا گیا تھا. یہودی جب فسح کھاتے تھے تو کچھ جلدی میں نہیں کھاتے تھے. شاید ہم پہلے بھی اس پہ سیکھ چکے ہیں کہ وہ اس کو مغرب کے وقت سے شروع کرتے تھے اور عشاء تک اس کو آرام آرام سے کھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ اس پہ گفتگو کرتے تھے خداوند کی عظمت کے بارے میں، خداوند کے ان بڑے کاموں کے بارے میں. اور خصوصاً اس فسح کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آنے والی نسل کو بتایا جائے کہ آج یہ فسح کیوں کھائی جا رہی ہے. خداوند نے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھوں سے کیا کیا تھا؟ چھڑایا تھا، نجات دی تھی، مخلصی دی تھی، اور مصریوں کو اور ان کے مصریوں کے پیلوٹوں کو خداوند کیا کرتا ہوا گیا؟ مارتا ہوا گیا. لیکن بنی اسرائیل نے اپنے گھروں کے ارد گرد، اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر دائیں اور بائیں اور اوپر کیا لگایا تھا؟ خون لگایا تھا، جس کے وسیلہ سے وہ بچ گئے. اب یہ کنورسیشن جاری ہے. یسوع مسیح اس سے پہلے 3 دفعہ اپنے شاگردوں کو اپنی موت کے بارے میں آگاہ کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اور یقینی طور پر بار بار یسوع مسیح کی موت کے بارے میں جو پیش گوئی ہے سن کر شاگردوں کی نا امیدی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. وہ پریشان ہو چکے ہیں، وہ غمزدہ ہو چکے ہیں کہ یسوع مسیح کے بعد کیا ہوگا. ابھی تک ان کا ایمان اس حد تک کامل نہیں ہوا کہ وہ کیا کر سکے، یسوع مسیح کی اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے حوالہ کیا جائے، وہ صرف سلوک کریں گے، پھر وہ دفن کیا جائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. انہیں پہلی بات تو سمجھ چکے تھے، لیکن یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات جو ہے یہ ابھی تک اسے ہضم نہیں کر پائے تھے، اسے سمجھ نہیں پائے تھے. تو اس موقع پر خداوند یسوع مسیح انہیں ایک خوشخبری سناتے ہیں. خوشخبری کیا ہے؟ یسوع مسیح یہاں ایک مددگار کی بات کرتے ہیں. کس کی بات کرتے ہیں؟ مددگار کی بات کرتے ہیں. میرے عزیزو، مددگار کا جو لفظ ہے ہمارے ہاں، ہمارے دائیں بائیں کچھ لوگ جو رہتے ہیں وہ اس لفظ کو غلط تعبیر کرتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں، اور وہ مددگار چند ہی دنوں میں آ جانا تھا. اس مددگار کے لیے
انہیں کوئی سینکڑوں سال انتظار کرنا نہیں تھا۔ تو آج کچھ لوگ یسوع مسیح کی اس بات کو غلط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ مددگار روح القدس نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا۔ آج ہم سب کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور خصوصاً ان لوگوں کو اس بات کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح نے جس مددگار کی بات کہی تھی وہ تو یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 50ویں دن نازل ہو گیا تھا، آ گیا تھا، اور ہم کیا کریں گے؟ عید پینتیکوس کے دن اس کی یادگار کو کیا کریں گے؟ منائیں گے۔ میرے عزیزو، جس مددگار کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ذرا دیکھیے 16ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ کیا کروں گا؟ میں جاؤں گا اور اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اس کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے، اور یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے اور خدا کا کلام آج کل اور اب تک یکساں ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے منہ سے کبھی بھی کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جسے وہ پورا نہ کر سکے۔ اور یہاں وہ بڑے تسلی امیز لہجے میں تشفی کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، اپنے شاگردوں کی دلجوئی کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا۔ اور وہ مددگار کرے گا کیا؟ ذرا ہم دیکھیں 12ویں آیت میں لکھا ہے، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ جب یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، مطلب یہ اس کے لیے، اس مددگار کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے پیراکلیٹوس۔ کیا لفظ ہے جی؟ پیراکلیٹوس۔ پیرا کا مطلب ہوتا ہے 7 سال۔ پیرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 7 سال۔ تو یہ مددگار یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ بالکل ایسے، نہ آگے نہ پیچھے، جتنا یسوع مسیح اسے کہے گا وہ اتنا ہی کرے گا، جتنا اسے کہے گا وہ اتنا ہی سکھائے گا۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے ہی باتیں جوڑ جوڑ کے بیان کرتا رہے۔ اور اس موقع پر خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بھی شخص آپ کو کوئی ایسی بات کہتا ہے جو خداوند کے پاک کلام کے مطابق نہیں، اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میں جی خدا کے روح کی حمایت میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کتاب، وہ بات کتاب مقدس کے مطابق نہیں ہے تو ہرگز اس کا یقین نہ کریں۔ خاص طور پہ ایسی باتیں جو خاندانوں میں نفاق ڈالتی ہیں، ایسی باتیں جو خاندانوں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں۔ آج بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دکانیں سجائی ہوئی اور کیا کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں ایسی ایسی باتیں ٹھونس دیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں بھر دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بہن، یہ میرا بھائی، یہ میرا چاچو، یہ میرا تایا، یہ میری خالہ، یہ میری پھوپھو جو ہے یہ مجھے خوش دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور ایسے لوگ شوکاباز اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے
جو کرتب دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ 2 دن پہلے میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک فلم دیکھ رہا تھا، پیکے، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہو، تو اس میں وہ ایک بات بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگ صرف اور صرف ہاتھ کی صفائی سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر انہیں اپنی طرف کیا کرے ہیں، مائل کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ارد گرد بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، نام نہاد پادری، نام نہاد خدا کے خادم، مبشران، جو خدا کے پاک کلام کے بالکل برعکس لوگوں کو سکھاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کوئی بھی کام کریں تو جناب آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ خدا کا پاک کلام ایسے ہمیں نہیں سکھاتا، بلکہ وہ مددگار جس کے بارے میں کہا گیا ہے، یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کچھ وہ سنے گا وہی تمہیں سکھائے گا، وہی تمہیں بتائے گا۔ اور اگر کوئی بھی شخص روح القدس کی ہدایت میں رہ کر پیش گوئی کرے گا تو وہ پیش گوئی روح القدس کے مطابق ہوگی، خدا کے پاک کلام کے مطابق ہوگی۔ اگر وہ خدا کے پاک کلام کے برعکس ہوگی تو پھر نہ وہ خدا کی طرف سے اور نہ ہی خدا کے روح کی طرف سے، بلکہ اس شخص کو ابلیس استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کیا کرے، گمراہ کرے، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے راستے سے ہٹائے، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے ساتھ جڑنے نہ دے، ان کے خدا کے ساتھ ان کے رشتے کو مضبوط ہونے نہ دے۔ تو آج ہمیں ارد گرد ایسے لوگوں کی کیا کرنی ہے، نشاندہی کرنی ہے۔ اور اس سے بڑی بات کہ روح القدس جو ہے وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرے گا۔ کس کو ظاہر کرے گا؟ خدا کے جلال کو۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ مجھ سے دعا نہیں کروائیں گے، میرے پاس نہیں آئیں گے، میرے علاوہ اس بیماری کے لیے کوئی شفا کی دعا نہیں کر سکتا، آپ کو اس مصیبت سے میرے علاوہ اور کوئی نکال نہیں سکتا، تو میں کا دعویٰ جو ہے یہ صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے۔ بزرگ موسیٰ نے جب خدا سے اپنا نام پوچھا تو خدا نے اسے کیا بتایا؟ میں جو ہوں سو ہوں۔ اس کا مطلب ہے میں قائم بالذات ہوں، میں ہی قائم رہ سکتا ہوں، مجھے کسی سہارے کی، کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے شخص جو دنیا میں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ میں کا لفظ کس کو سوٹ کرتا ہے؟ صرف اور صرف خدا کو۔ وہ حی القیوم اور قائم بالذات ہے۔ اسی لیے آج جو شخص اپنی انا میں، اپنی ایگو میں یہ بات کہتا ہے کہ میرے علاوہ اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ابلیس کی طرف سے۔ وہ کس کی طرف سے ہے؟ ابلیس۔ اور ابلیس کیا ہے؟ خدا کا مخالف ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی نشاندہی ضرور کرنی ہے، اپنے ارد گرد دیکھنا ہے۔ اب ہم نے ایک حوالہ پڑھا تھا بزرگ ایوب کی کتاب میں سے، میرے ساتھ ذرا کھولیے گا، بزرگ ایوب کی کتاب اس کا 19واں باب۔ خدا کا بندہ ایوب ہم سب جانتے ہیں انتہائی دکھ میں ہے، انتہائی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم پر کیڑے پڑ گئے ہیں، ناسور ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ذرا اس کا ایمان دیکھیے۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ میرا مخلصی دینے والا کیا ہے؟ زندہ ہے۔ میرا نجات دینے والا، مجھے اس مصیبت سے رہائی دینے والا، اس دکھ سے، تکلیف سے چھڑانے والا کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور آخرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ
बेगाना की। अब देखिए एक ऐसा शख्स जिसका सारा खानदान मर चुका है, सिर्फ वो और उसकी बीवी जिंदा है, उसकी सारी औलाद खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, उसके सारा माल मवेशी, उसकी सारी शानो शौकत, उसकी दौलत खत्म हो चुकी है, और उसके जिस्म में खारिश, फोड़े, फूले इस हद तक हो चुके हैं कि उसके जख्मों में से बदबू आती है। कोई उसके पास बैठने को तैयार नहीं, बल्कि वह एक ठीकरा लेकर क्या कर रहा है, अपने खारिश को आसूदा करने की कोशिश कर रहा है, अपने जिस्म को आसूदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सब हालात के बावजूद वो नाउमीद नहीं है। उसका कामिल भरोसा किस पर है? खुदा पर भरोसा। वो क्या कहता है कि मेरा मकसद देने वाला जिंदा है। और ये तब की बात है जब हमारा खुदा यीशु मसीह अभी दुनिया में नहीं आया था। जब यीशु मसीह ना दुनिया में आया, ना वो मसलूब हुआ, ना वो मरा, ना दफन हुआ, ना ही वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, लेकिन तब खुदा का बंदा अय्यूब बड़ी दलेरी से कहता है कि मेरा मकसद देने वाला क्या है? जिंदा है। जब खुदा का बंदा अय्यूब इतनी दलेरी से कह सकता है, तो फिर हम जब मुसीबत में होते हैं, जब दुख में होते हैं, जब तकलीफ में होते हैं, और हमारी मुसीबतें, दुख और तकलीफ ऐसी नहीं है जैसी कि उसकी थी। हमारी मुसीबत क्या है जी? मुझे शिफा नहीं मिल रही, मेरे बाजू में बड़े दिनों की दर्द है जी, दर्द ठीक नहीं हो रही, और बस इस वजह से ही क्या हो रहा है, हम ऐसे ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो खुदा के कलाम के बिल्कुल बरक्स हैं, जो उलट हैं, जो हमें खुदा की बजाय इब्लीस की राहों पर ले चलते हैं। मेरे को देखिए, खुदा का बंदा अय्यूब का ईमान देखिए, तो किस दलेरी से इस मुसीबत के वक्त में भी खुदा के साथ खड़ा है। और एक और बड़ी बात जो हम खुदा के पाक कलाम में से सीखते हैं कि खुदा का रूहुल कुद्स जो है वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। खुदा का रूहुल कुद्स हमेशा हमारे साथ है। खुदा का रूहुल कुद्स हमें संभालता है, हमें सिखाता है और हमें दलेरी बख्शता है। बड़े साल पहले मैं और मेरे साथ एक टीम हम गए थे तबलीग के लिए सवात में। तो हमें वहां मुश्किल हालात का सामना हुआ। हमारी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो हम सब 5 के 5 लोगों को उन्होंने अलग अलग इन्वेस्टिगेट किया, और हमने कोई डिसाइड नहीं किया था कि हमने क्या कहना है। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी है कि जब हम 5 के बयान मिले तो सबका एक ही बयान था, और खुदा के नाम को जला है, उन्होंने हम सबको छोड़ दिया। अब इसमें जो बड़ी बात यह है कि हमारा खुदा, हमारे खुदा का रूहुल कुद्स जो है वो हमें गाइड करता है कि कब हमने क्या कहना। खुदा का रूहुल कुद्स हमें छुड़ाने के लिए है, हमें बर्बाद करने के लिए नहीं है, हमें फंसाने के लिए नहीं है। और अगर कोई भी शख्स हमें फंसा रहा है और नाम खुदा के रूहुल कुद्स का ले रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये खुदा की तरफ से नहीं बल्कि किसकी तरफ से है? इब्लीस की तरफ से है। अब आज खास तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहां हम पाक इशा में शामिल होने वाले। पाक इशा में शामिल होने के लिए कुछ खास तरीकाकार है जिसे हमें फॉलो करना है। सबसे पहले कौन पाक इशा में शामिल हो सकता है? जिसने तौबा की हो। क्या की हो? जिसने। और अगर उसका बचपन का बपतिस्मा है तो 12 साल की उम्र में वो बिशप साहब के सामने मुस्तकीम हुआ और इस्तेहकाम, या उसके बाद उसने इस्तेहकाम में शामिल हुआ। अगर उसने एडल्ट बैप्टिज्म लिया है तो फिर वो अपने मसीही ईमान पर क्या हो? कायम हो, और इस बात का कभी यकीन रखता हो
کہ نجات کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اور پاک شاہ میں میں اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے فضل کی وجہ سے شامل ہو رہا ہوں. کیونکہ پاک شاہ کا مطلب ہے مقدس کھانا. اور جب ہم دعائے رسائی میں شریک ہوتے ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ صرف اسے رٹی رٹائی ایک دعا سمجھتے ہیں اور صرف پڑھ لیتے ہیں. پادری صاحب پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی شخص پڑھ رہا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے پڑھ دیتے ہیں اور پھر پاک شاہ میں شامل ہو جاتے ہیں. کبھی اس دعا کو غور سے دیکھیے. وہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت کی وجہ سے، صلیب پر اس کی قربانی کی وجہ سے ہمیشہ کی زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. اور پھر مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ جو بھی نامناسب طور پر اسے لے گا. کیسے؟ نامناسب طور پر. نامناسب طور کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت کو جانے بغیر، اس کی قوت کو جانے بغیر، اس کی قدوسیت کو جانے بغیر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے یہاں سارے لے رہے ہیں میں بھی کھڑا ہوں. اب یہاں جو شخص آ گیا پادری صاحب اس کو بازو سے پکڑ کے سائڈ پہ نہیں کریں گے. یہ حد تک کی بات ہے، یہ بے عزتی کی بات ہے اور یہ عبادتی ترتیب کی خرابی کی بات ہے. پاک شاہ لینے کے لیے ہمیں ذہنی اور دلی طور پر کیا ہونا ہے؟ تیار ہونا ہے. یہاں چرچ میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم اپنی راست بازی پر بھروسہ کر کے نہیں آ رہے بلکہ کس کی راست بازی پر؟ یسوع مسیح کی راست بازی پر بھروسہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہمیں اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کے حضور عاجز کرنا ہے اور اپنے گناہوں سے کیا کرنی ہے؟ معافی مانگنی ہے. اگر کوئی بھی شخص نامناسب طور پر بادشاہ کی میز پر آتا ہے، اس میں شامل ہوتا ہے تو وہ سزاوار خود ہوگا. اس میں پادری صاحب یا جو بھی شخص یہاں بادشاہ سرو کر رہا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو میرے عزیزو، خدا کا روح القدس جو ہے وہ ہمیں اس کے لیے قائلیت بخشتا ہے. خدا کا روح القدس ہمیں کسی بھی ایسے کام کے لیے نہیں ابھارے گا، کسی بھی ایسے کام کی طرف ہمیں نہیں لے کر جائے گا جو کیا کرے، جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جائے. خدا کا پاک کلام ہمیں سچائی کی طرف لے کر جائے. اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد سچائی کہاں. یسوع مسیح نے فرمایا اور سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں، اور یہ سچائی ہمیں کس سے کون سکھاتا ہے؟ خدا کا پاک روح، خدا کا پاک کلام. تو میرے عزیزو، میں آج آپ سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایسے خادمین کے ساتھ جڑیں جو آپ کو خدا کے پاک کلام کی حقیقی سچائیوں سے روشناس کروائیں، حقیقی سچائیوں کو سکھائیں، نہ کہ خدا کے روح القدس کا نام لے لے کر کسی اور طرف ہمیں لے جائیں. اور بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں جا گریں گے. ایسے خادمین خود پاک کلام کے حوالے سے اندھے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی اندھا کر کے وہ گڑھے میں گرا دیتے ہیں. اور اگر ہم ایسے لوگوں کو فالو کریں گے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ وہیں جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. لیکن ہم کہاں جاتے ہیں؟ خدا ان کے جلال میں جانا چاہتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے خدا یسوع مسیح کے قرب میں رہنا چاہتے ہیں جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. آج ہمیں سیکھنا ہے، پہچاننا ہے کہ ہم نے کس کا انتخاب کرنا ہے، جھوٹے لوگوں کا یا سچے خدا کے روح القدس کا. خدا اس پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو. ہیلو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی کیجیے اور بیل آئیکن کو دوبارہ مت بھولیے.